کرتے ہیں جو پیغام امام علی مقام کے کردار نے دنیا کو دیا، اسی پیغام کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، اے سونے محبوب، ان مشرکین مکہ کو کوئی بھول ہوئی ہے جو یہ اپنے جھوٹے مذہب کی دعوت پیش کرتے ہیں، انہیں بتا دیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی میرے رب کے لیے، میری قربانی بھی میرے رب کے لیے ہے، میری زندگی بھی میرے اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی میرے اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ رب العزت جو تمام کی تمام مخلوقات کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، میں صرف اسی کو اپنی تمام کی تمام زندگی کا ملجا و ماوا قرار دیتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ صوفیاء اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں بھی لکھا کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ سعادت نصیب ہو جائے، وہ صرف اپنی زندگی نہیں، اپنی موت بھی اپنے رب کے نام پہ لگا دے، اپنی نمازیں بھی اپنے رب کے نام پہ لگا دے، اپنی زندگی کی ساری جد و جہد، اپنی ہر قربانی، اپنی ہر قسم کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرے۔ فرمایا جس کو اللہ رب العزت یہ سعادت بخشے نا، اللہ پھر اسے 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے، 3 انعام عطا فرماتا ہے، 3 برکتیں عطا فرماتا ہے، 3 فضل عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا فضل وہ بندہ جس بندے نے یہ نعرہ مستانہ لگا دیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سب سے پہلا اس پہ کرم یہ ہوتا ہے، اگر وہ مر بھی جائے تو موت اسے فنا نہیں کرتی، اللہ اسے حیات جاوداں عطا فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے باقی رہنے والی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا والے سانس ختم ہونے کے ساتھ مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک کے ساتھ ان کی زندگی ختم ہوتی ہے، ایک دن ان کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جن کی زندگی کا مرکز و محور رب کی رضا تھی، جن کی موت بھی اپنے رب کے نام پر تھی، اللہ انہیں یہ سعادتیں عطا فرماتے ہیں۔ وہ مر جاتے ہیں لیکن پھر بھی مرتے نہیں ہیں۔ نام فقیر تنادہ باؤ، قبر جناندی جیوے ہو، قبر جناندی جیوے ہو، ان کی قبر بھی پھر زندہ رہتی ہے، ان کا کردار بھی زندہ رہتا ہے، ان کی گفتار بھی زندہ رہتی ہے، ان کا معیار بھی سلامت رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جو اپنی زندگی، اپنی موت، اپنے عمل، اپنی قربانی، اپنی خدمتیں، اپنی تمام کاوشیں اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ اللہ فضل یہ فرماتا ہے، اللہ اسے شیطان سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے، نفس امارہ کی شرارتوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ اسے اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ صوفیاء فرماتے ہیں جو اس آیت کریمہ پہ عمل کرے، وہ آیت کریمہ جس کے سب سے اولین مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک توسل سے پوری امت مسلمہ الہ یوم القیامہ ساری کی ساری امت ہے۔ فرمایا جو اس آیت کے مصداق زندگی گزارتا ہے، تیسرا اس پہ فضل یہ ہوتا ہے اللہ بھی اس کو ہو جاتا ہے، اللہ کی ساری خدائی بھی اس کی ہو جاتی ہے، سے وہ کام سرزد ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے سرزد نہیں ہو سکتے۔ تو اگر اس آیت کریمہ کی اس صوفیانہ تفسیر کے تناظر میں امام حسین علی مقام کی ذات کو دیکھا جائے تو بتاؤ حسین آج بھی زندہ ہیں یا نہیں زندہ؟ کون کون آقا حسین کو زندہ مانتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ ہاں حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ یزیدی فوج کا ہر سپاہی شرمندہ ہے، ہم نے تو کاٹ ڈالا تھا، حسین پھر بھی زندہ ہے۔ آج بھی آقا حسین زندہ ہے، آپ کی فکر زندہ ہے، آپ کا ذکر زندہ ہے۔ یزید مر گیا، مر کے مٹی ہو گیا، آج کوئی نام بھی لیتا ہے تو کہتا ہے میری تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔
اور جو بڑے بڑے ادب والے لوگ ہیں، بڑے بڑے علم و فضل والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی زندگی جدید پہ لانتے برساتے نہ گزارو، یہ مختصر سی زندگی ہے ذکر حسین کے حوالے کر دو، اپنی زندگی کی ہر سانس میں آپ کا حسین کا نام جپتے رہو، آپ کا حسین کے کردار پہ عمل کرو، ان کے معیار اور ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اور آقا حسین علی مقام آپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، آپ معصوم تو نہیں ہیں، کیونکہ تاجدار ختم معصومیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو آپ معصوم نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ بنا دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آقا حسین علی مقام کا اللہ بھی ہو گیا ہے، اب اللہ کی ساری خدائی بھی آپ سے محبت کرتی ہے، شجر بھی میرے حسین سے محبت کرتے ہیں، حجر بھی میرے حسین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ آپ کو دل کے کان نصیب کرے، اگر اللہ مجھے دیکھنے والی آنکھ نصیب فرمائے، آپ سنیں گے، میں دیکھوں گا، ہم سب محسوس کریں گے، سمندر کا پانی بھی حسین سے پیار کرتا ہے، زمین کی مٹی بھی حسین سے پیار کرتی ہے، یہ دن بھی حسین کی محبت میں مسکراتا ہے، یہ رات بھی حسین کی محبت میں روتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، غم حسین میں کائنات روتی ہے، دن نکل کے روتا ہے، چھپ کے رات روتی ہے۔ یہ رونا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا حسین علی مقام کی محبت آج بھی اللہ نے ساری مخلوقات کے دلوں میں ڈالی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا حسین علی مقام نے اپنے نفس کی بات کو نہیں مانا، آپ اپنی انا کے قیدی نہیں تھے، آپ نے کبر و ریا والا رستہ نہیں اپنایا، اپنی انا والا رستہ نہیں اپنایا، ریا والا رستہ نہیں اپنایا، اپنے رب کی رضا کے تابع ہو گئے، طاقت ہونیا زور نہ لایا، بیٹھے من بزائیں، اور دنیا تو پیاسے ٹر گئے، دین دنا دے احسان۔ جو دین اور دنیا کے بادشاہ تھے، وہ بادشاہ حسین اگر دنیا سے پیاسا گیا ہے تو فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر، کہ وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے جو حسین دی وچ کربل، بس نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ وہ حسین علی مقام جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو رب کی رضا کے تابع کیا۔ پھر یہ بات یاد رکھیں، جب رب کی رضا کے تابع کیا، اب آقا حسین کی ہر محبت بھی اپنے رب کے واسطے تھی، ان کی ہر نفرت بھی اپنے رب کے واسطے سے تھی۔ اور آپ یاد رکھیں، جب میدان کربلا میں آپ کے سامنے ایک مقتدی آیا جس نے ایک نماز پڑھی تھی، نام تھا اس کا حر، آ کے عرض کرتا ہے، یا امام علی مقام، آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ کتنا خوش نصیب تھا جس نے ایک نماز پڑھی، آنکھیں کھل گئی۔ یہاں تو مقتدی 40 سال اقتدار کر کے پھر بھی بغاوت کر جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آج کے امام مظلوم ہیں، جن کے 40 سال کے مقتدی بے وفائی کر جاتے ہیں۔ امام حسین علی مقام، آپ تو خوشبختوں کے بادشاہ ہیں، اور آپ کو مقتدی بھی ایسے ملے ہیں کہ ایک نماز پڑھتے ہیں پھر بھی حیا بھی کرتے ہیں، وفا بھی کرتے ہیں۔ حضرت حر عرض کرتے ہیں، یا امام علی مقام، ایک نماز پڑھی ہے، اب یہ دل کی دنیا تبدیل ہو گئی ہے، حضور میں نے آپ پہ ظلم کیا ہے، میں نے ستم کیا ہے، آپ کا راستہ روکا ہے، آپ کی مخالفت کی ہے، حضور بتائیں کیا مجھ کو معافی مل سکتی ہے؟ امام علی مقام اگر صرف اپنی انا کے قیدی ہوتے تو پھر نفرتوں کا آغاز کرنے کا وقت آ چکا تھا، لیکن امام علی مقام نے کیوڑا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، سارے جہان کے محبت کرنے والوں کو پیغام دیا، اگر تم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو محبت حسین کا دعوے دار گردانتے ہو، اگر تمہارا دن بھی محبت حسین میں گزرتا ہے، تمہاری رات بھی محبت حسین میں گزرتی ہے، تمہاری ساری حیات بھی محبت حسین میں گزرتی ہے، پھر میرا کردار اپنے سامنے رکھو، میری سیرت اپنے سامنے رکھو۔ وہی حر جس نے راستہ روکا تھا، وہی حر جو پانی بند کرنے کے درمیان سبب بنا تھا، وہی حر جس نے خاندان حسین پاک کو رلایا تھا، ستایا تھا، اب نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں رب کے دین کے واسطے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آپ کے قدموں میں آیا ہوں، حضور کیا جرموں کی معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا، اے آنے والے بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا، حضور میرا نام حر ہے۔ فرمایا، حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ جا، سخیوں کے گھرانے کا شہزادہ تمہیں پیغام دیتا ہے، میں نے تجھے دنیا کے غم سے بھی آزاد کر دیا، جہنم کی عذاب سے بھی آزاد کر دیا۔ اب دنیا میں بھی تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور نانا جان کی شفاعت میں تجھے لے کر دوں گا۔
آقا حسین علی مقام نے اپنے کردار سے بتایا اگر تم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی عملی تفسیر بننا چاہتے ہو، اگر تم آقا حسین علی مقام کے سچے اور سچے مرید بننا چاہتے ہو، پھر سنو حسین پاک کا پیغام یہ ہے، تم نے محبت اپنی ذات کے لیے نہیں کرنی، تم نے نفرت اپنی ذات کے لیے نہیں کرنی، تیری محبت بھی رب کے لیے ہونی چاہیے، تیری نفرت بھی رب کے لیے ہونی چاہیے۔ اور سنیں صرف امام حسین علی مقام کی ذات نہیں بلکہ آپ کے دوسرے بھائی جنہیں محرم الحرام میں اہل سنت تو یاد رکھتے ہیں مگر اکثر طور پہ فراموش کر دیا جاتا ہے، آپ کی شہادت کا دن بھی نہیں منایا جاتا۔ سخیوں کے بادشاہ امام حسن مجتبیٰ، کون کون ان کا مبارک نام جانتا ہے؟ دایاں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ میں سبحان اللہ کہلوانے کا کبھی بھی عادی نہیں ہوں، لیکن اس وجہ سے کہلوا رہا ہوں کہ ہم جب بھی کبھی اپنے پتر کے حوالے سے پتر کا حسن دیکھیں، اپنے پوتے کا حسن دیکھیں یا کسی شہزادے کو دیکھیں تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ اور اگر ہمارے دلوں میں محبت حسین ہو، محبت اہل بیت ہو، سیدوں کا پیار ہو تو یہ کیسے ممکن ہے اتنا سونا نام ذکر کیا جائے اور سبحان اللہ نہ نکلے؟ امام حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے، عرض کیا کرنی ہے؟ بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے۔ اور امام علی مقام کے بھائی امام حسن مجتبیٰ آپ فرماتے ہیں تجھے ٹینشن کیا ہے، تجھے مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ وہ اپنی جتنی گندی زبان استعمال کر سکتا تھا اس نے کی۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اپنے خادم کو فرماتے ہیں خادم جلدی سے جو گھر میں چاندی کا تشت پڑا ہے نا وہ اٹھا کے لیا۔ وہ چاندی کا تشت لایا، امام حسن مجتبیٰ نے اپنے مبارک اور گورے ہاتھوں پہ رکھا، فرمانے لگے اے گالیاں دینے والے، جو تو دے سکتا تھا وہ تو نے دیا، جو میں دے سکتا تھا میں تجھے اب عطا کر رہا ہوں۔ تو گالیاں دے سکتا تھا، تو نے وہ گالیاں دی ہیں، میں انعام دے سکتا تھا، میں تجھ پہ اکرام کر رہا ہوں، میں تجھے یہ انعام عطا کر رہا ہوں، میرے پاس گھر میں یہ پڑا ہے، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی تو میں تجھے دے دیتا، کیونکہ میں اس نانے کا نواسا ہوں، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، اپنے اخلاق سے غیروں کو وہ اپنا کرنا۔ میں اس نانا جان کا میں نواسا ہوں کہ دشمن بھی آ جاتے تو میرے آقا کریم ان کے لیے چادر بچھاتے تھے، پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دیتے اور یہی کہتے کہ میں لعنت کرنے والا نہیں، میں تو زمانے کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ کچھ آپ کے خلق نے کر لی، کچھ آپ کے کردار نے کر دی، مسخر ساری دنیا شہید ابرار نے کر لی، وہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فیض تھا، وہی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار کا رد عمل تھا۔ وہ شخص جو گالیاں دے رہا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضور اے امام حسن پہلے مجھے شک تھا پک ہو چکا ہے، پہلے مجھے شک تھا اب یقین کامل ہو چکا ہے کہ آپ خون مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہے، آپ کے اندر علی کی جان ہے، آپ کے اندر شیر بطول ہے، آپ واقعی اہل بیت کے شہزادے ہیں جن کو اللہ نے اتنے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ سید زادے انہوں نے پیغام ہمیں دیا ہے، ہمیں فکر عطا فرمائی ہے کہ تم نے محبت کرنی ہے تو اپنے رب کے لیے کرنی ہے، نفرت کرنی ہے تو اپنے رب کے لیے کرنی ہے۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے بڑے بڑے مولانا حضرات جنہوں نے ساری زندگی میرے سمیت درس بڑے دیے ہوتے ہیں، لیکن حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے بو لیتا ہے، گفتار کا گادی تو بنا کردار کا گادی بن نہ سکا، کردار کا گادی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے صدیوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کل تک مسجدیں کچی تھی نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی اور بڑی ہو گئی، نمازی چھوٹے ہو گئے، تھوڑے ہو گئے۔ دعا کریں اللہ ہمیں پھر وہی عروج عطا فرمائے، ہماری مسجدیں بے شک چھوٹی ہوں لیکن اس میں دل دھرنے کی جگہ پہ نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا بڑے بڑے مولانا حضرات کو دیکھا ہے افواہ درگزر پہ بڑی لمبی تقریریں، دین اسلام کی جتنی بھی مخالفت ہوتی رہے، شریعت کی دھجیاں اڑتی رہیں، ان کے ماتھے پہ بال نہیں پڑتا۔ اور انہی مولانا صاحب کو اگر آپ تھوڑا سا ٹیڑھا ہاتھ کر کے اسلام لے لینا تو پھر ان کی ایسی گستاخی ہوتی ہے کہ اس پہ نفاق کا فتویٰ بھی جاری کر دیتے ہیں، کفر کا فتویٰ بھی جاری کر دیتے ہیں، فسق و فجور کا فتویٰ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے من کے پجاری ہیں،
اپنے رب کی رضا کے تابع نہیں ہیں۔ لیکن یہ سیدوں کا خاندان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، امام حسین علی مقام کا خانوادہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت کے گورنر مروان کے دربار میں کھڑے ہیں اور وہ آپ کی گستاخی کرتا ہے، پھر آپ کے بات گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان کی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں، اور فرمایا کہ ہر مومن کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے اور ہر منافق کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے۔ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور اہل سنت کی محفل میں مجھے یہ کہنے دیجئے، اگر آپ کا مزاج برداشت کرے تو میں یہ کہتا ہوں علی کے نام سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، انہی کے در سے تو حق کا قانون ملتا ہے۔ ارے لوگوں میں اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے۔ اور علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے گستاخی کی، غلط جملے بولے۔ امام حسن مجتبی آپ کے ماتھے پہ شکل بھی نہیں آیا، آپ جیسے کھڑے تھے ایسے کھڑے رہے۔ سید زادہ کھڑا ہے لیکن ماتھے پہ شکل نہیں آیا، جبین جو ہے اس پہ باٹر نہیں پڑے، آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، وہ گالیاں دیتا رہا، آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ کر بیٹھا جو اس نے کرنی تھی، تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ لکھا ہے، جب دوبارہ اس نے عمل کیا تو یہ کیا، اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنا ناک صاف کیا۔ ناک کس ہاتھ کے ساتھ صاف کرتے ہیں؟ جب بھی ناک صاف کرنا ہے شریعت اسلامیہ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو صاف کرنا ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ کلی کرنی ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پسندیدہ کام دائیں ہاتھ کے ساتھ کرتے تھے اور ہر مکروہ کام جو طبیعت جس میں قرات محسوس کرتی ہے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کرتے تھے۔ تو یہ بھی دین اسلام کے پہلو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ کے باپ کی گستاخی ہے، ایک طرف خلیفہ چہارم کی گستاخی ہے، ایک طرف امیر المومنین حضرت امیر المومنین امام المتقین یعصوب المسلمین زوج بطول داماد رسول حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف وہی گستاخی کرنے والا دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک صاف کرتا ہے۔ جب اس نے ناک میں دائیں ہاتھ ڈالا نا، امام حسن مجتبی جلال میں آ گئے، فرمایا بے حیا، تجھے نہیں پتا کہ شریعت اسلامیہ میں دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک صاف کرتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کی وہ حیرت زدہ ہوا، ایک کو بالکل بند کر، حیرت زدہ ہوا، کہنے لگا حضرت سمجھ نہیں آئی، میں نے اتنی آپ کی گستاخی کی، آپ کے والد گرامی ولیوں کے بادشاہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی غلط زبان استعمال کی، آپ غصے میں نہیں آئے، لیکن جب میں نے شریعت کی مخالفت کی آپ جلال میں آ گئے۔ امام حسن مجتبی نے جو پیغام دیا وہی پیغام امام حسن ہے، وہی پیغام امام حسین ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے مروان کان کھول کے سن لے، ہم ہیں نبی کے نواسے، ہم ہیں مولا علی کے شہزادے، ہم نے آج تک نہ اپنی ذات کا غصہ کیا ہے، نہ اپنی بات کا غصہ کیا ہے، نہ ہی اپنے خاندان کی بات کا غصہ کیا ہے۔ ہماری محبت بھی شریعت کے لیے، ہماری نفرت بھی شریعت کے لیے۔ اگر کوئی شریعت کے حق میں بولے گا ہم اس سے محبت کریں گے، وہ ذات چاہے صدیق اکبر پاکی ہے، وہ ذات چاہے فاروق اعظم پاکی ہے، وہ ذات چاہے عثمان پاکی ہے، وہ ذات چاہے علی شیر خدا پاکی ہے، وہ ذات چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جو بھی شریعت کے حق میں بولے گا ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور جو شریعت کی مخالفت کرے گا پھر ہم اپنا تن بھی قربان کریں گے، اپنا من بھی قربان کریں گے، اپنا دھن بھی قربان کریں گے، لیکن اس کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے، ہم اس کا فسق و فجور والا نظام نہیں چلنے دیں گے۔ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور دنیا کو پیغام دیں گے، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر دے گا ٹپکے گا جو لہو میرا، کروں گا حقیقت بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ذکر سے، اپنی فکر سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے بتایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر ہماری روش پہ بھی عمل کرو، پھر ہم اپنی ذات کا غصہ نہ کرو، دین کی بات کا غصہ کرو۔ تمہاری محبت و نفرت کا معیار اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کوئی تمہاری بھی ادبی کرے تم اس کا گریبان پکڑ لو، اور شریعت کی مخالفت ہوتی رہے، دجیاں
بکھرتی رہیں لیکن تمہارے کانوں پہ جوں تک نہ ریگے، یہ فکر حسین نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے کہ اگر کوئی میرا گریبان پکڑے، اگر کوئی میرے سر کی ٹوپی اتار کے زمین پہ پھینکے، اگر کوئی میری بے عزتی کرے تو میں خاموش ہو جاؤں، میں کہوں یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا، یا اللہ جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اور اگر کوئی شریعت کے خلاف بات کرے تو پھر میں جلال میں آ جاؤں، پھر میرے چہرے کے تیور بدل جائیں۔ یہ حسینیت ہے، اور یہی امام حسن مجتبیٰ آپ نے درس دیا، یہی امام حسین علی مقام آپ نے درس دیا، اور یہی پیغام امام حسین علی مقام آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک امام لبیک حسین علی مقام جب کربلا کی دھرتی پہ سارے کے سارا کنبہ قربان کر بیٹھے۔ اگر آپ کو کربلا کی تاریخ سے دلچسپی ہے تو آپ کو یاد ہوگا جب امام حسین علی مقام آپ تمام یزیدیوں کے سامنے کھڑے تھے، اس وقت بھی آپ جرت مندی کا اظہار کر رہے تھے، اور اثر الاسلام محمد حفیظ جالندری کہتے ہیں لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وکار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا درد ہے، مجاہد خدا ہے یہ، سپاہ مصطفیٰ ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین، یہ بال یقین۔ جو بندہ بالکل زبان پہ تالا لگا کے رکھتا ہے وہ بے شک چپ رہے، اور جس کو آقا حسین کا ذکر پیارا لگتا ہے ہاتھ اٹھا کر بولے نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین، یہ بال یقین۔ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے، یہ کہہ رہے ہیں کرب سے غضب ہے تیگ دوسرا کہ ایک ایک بار سے اٹھی صدائے علامہ زبان شرق و غرب سے، نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی ہے تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیگ زن یہ سب شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے میں بیکار زار ہے، نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دی ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیگ بس خدا کا نام ہے، نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین۔ ہزاروں سر ہیں نماز جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر میرے حسین کا ہے۔ آقا حسین علی مقام آپ نے یزیدیوں کا پھر بھی مقابلہ کیا، حتیٰ کہ جب قبلہ بتا رہے تھے کہ تلواروں نیزوں اور ہر قسم کے تیروں کے جب آپ پر حملے کیے گئے آپ زمین پہ گرے تو ایک جوان آتا ہے۔ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علی مقام نے محبت اور نفرت کا معیار اپنی ذات کو رکھا یا رب کائنات کو رکھا؟ امام حسین علی مقام اب زمین پہ گر چکے ہیں۔ گرانے والے کون تھے؟ وہ سارے یزیدی تھے، عمر بن سعد کی فوج، ابن زیاد کے سارے حمایتی، شمر جوشن بھی تھا، یہ سارے خولی، یہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے، اور ایک جوان تلوار لہرا کر آیا، کہنے لگا میں حسین کا سر اس تلوار کے ساتھ سر تن سے جدا کروں گا۔ امام حسین علی مقام جنہیں اللہ نے فراست کا نور عطا فرمایا تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچا کرو کیونکہ وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، اللہ کے دیے نور سے دیکھتا ہے۔ جو جنتوں کے بادشاہ ہیں، جو جنت کے بادشاہ بن کے آئے ہیں، ان کی فراست ایمانی اور نظر کی جو آپ کی چمک ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ امام حسین علیہ مقام نے جب اس جوان کو دیکھا نا، اس کے ماتھے کی چمک دیکھی، فرمانے لگے کہ اے بدبخت، ابھی تک بدبختی کمائی ہے لیکن تیری پیشانی کا نور بتا رہا ہے کہ تیری بدبختی خوشبختی میں بدلنے والی ہے۔ تو میرا سر تن سے جدا کرنے آیا ہے لیکن میں سخی حسین جا تجھے معاف کرتا ہوں۔
تو میرا سر تن سے جدا نہیں کر سکتا، تیری قسمت میں نہیں لکھا۔ اس جدیدی نے اتنی بات سنی نا، اس جوان نے، اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے، کہنے لگا یا امام علی مقام، اگر میرے مقدر میں، میری قسمت میں آپ کا قتل کرنا نہیں لکھا ہوا، آپ کو شہید کرنا میری قسمت میں نہیں، پھر بتائیں تو صحیح میری قسمت میں لکھا کیا ہے، میرے مقدر میں لکھا کیا ہے، میرے بختوں میں کیا لکھا ہے؟ امام حسین علی مقام فرمانے لگے میں اپنی باطنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ تیری قسمت میں لکھا ہے کہ تو اہل بیت کی محبت میں مرے گا، تو اہل بیت کے عشق میں مرے گا، تجھے موت نصیب ہوگی تو اہل بیت کی محبت میں۔ یزیدی جوان کہتا ہے یا امام علی مقام، علی اکبر کی جوانی لٹ چکی ہے، قاسم کی جوانی لٹ چکی ہے، علی اصغر کے ننھے حلق پہ تیر چل چکا ہے، حضرت غازی عباس علمدار کے بعد وہ کٹ چکے ہیں، حضرت حبیب ابن مزار اپنا بڑھاپا آپ کے قدموں پہ قربان کر چکے ہیں، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی جیسا نیا نویلا دولہ آپ کی ذات پر قربان ہو چکا ہے، حضور آپ کے سارے جانسار ہم نے شہید کیے، حضور کیا اب بھی معافی مل سکتی ہے؟ امام حسین علی مقام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے، ہم نے سب کچھ شہید کر دیا، لیکن آج بھی حسین سخی ہے اور سخاوت کرتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا تجھے معاف کر دیا۔ یزیدی جوان اتنی بات سنتا ہے تو اب اپنے مقدر کی معراج کو پانے والا ہے، ابھی ابھی اس کی قسمت سنورنے والی ہے، اپنے بختوں کا وہ ستارہ عروج پہ دیکھتا ہے، عرض کرتا ہے یا امام علی مقام، یہ وہ تلوار ہے جس تلوار کو میں آپ پر چلا کر بدبخت بننا چاہتا تھا، حضور اب یہی تلوار ہوگی، عمر بن سعد کا سر تن سے جدا کر دے گی۔ وہی تلوار لے کر واپس پلٹا، جب عمر بن سعد کے قریب پہنچا، عمر بن سعد نے کہا بتا کہ سر تن سے جدا کر بیٹھا ہے؟ کہنے لگا میں ان کا سر تن جدا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن میں تیرا سر تن سے جدا کروں گا، میں تیرا سر تن سے جدا کروں گا، کیونکہ تو مبغض اہل بیت ہے، تو دشمن اہل بیت ہے، تو دشمن اسلام ہے، تو دشمن دین مصطفیٰ ہے۔ جب اس جوان نے اس جذبات کا اظہار کیا، عمر بن سعد نے اپنی فوج کو حکم دیا، وہ سارے جگ بارگی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، وہ جوان کہیں کو کا مقابلہ کرتا ہے، کہیں کو شہید کرنے کی، قتل اور واصل جہنم کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ جب جگ بارگی کے ساتھ چار چفیرے سے اس پہ حملہ ہوا، وہ زمین پہ گرا، اب اس کی آخری سانسیں ہیں اور وہ پکار کے کہتا ہے یا امام علی مقام، پیچھے پلٹ کے دیکھیے، پیچھے پلٹ کے دیکھیے، حضور ایک دفعہ اپنی نگاہ محبت میری طرف اٹھائیے، دیکھے تو صحیح میں زمین پہ گرا ہوں لیکن مرنے جا رہا ہوں، شہادت کا جام نوش کرنے جا رہا ہوں، حضور دیکھیں میں آپ کی نفرت میں نہیں مر رہا، میں آپ کی محبت میں مر رہا ہوں، حضور میں آپ کی دعوت اور آپ سے جنگ کرتے دنیا سے نہیں جا رہا، حضور آخری وقت میں بھی میں نے آپ کی محبت کا جام پیا ہے، حضور میں آپ کے عشق میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے دور سے اسے دعاؤں سے نوازا، فرمایا ٹھیک ہے ہم نے تیری غلامی کو قبول کیا۔ اس جوان نے اس وقت جام شہادت نوش کیا۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کے تمام شہزادے شہید ہو چکے ہیں، تمام کے تمام جانسار شہید ہو چکے ہیں، امام حسین علی مقام کا آخری وقت ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بتا دیا کہ جب بات آئے دین اسلام کی تو پھر ہم نے اپنی دشمنیاں نہیں دیکھنی، اپنی ہر بات کو ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربان کر دینا۔ ہماری محبت، ہماری نفرت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس کا عملی ثبوت آپ کے شہزادے نے دیا، جن کا نام حضرت امام زین العابدین علی اوسط ہے۔ آپ کو عبداللہ بھی کہتے ہیں، آپ کو زین العابدین بھی کہتے ہیں، عشق والے آپ کو سید الساجدین بھی کہتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین آپ مدینہ شریف میں اکیلے شہزادے پہنچے، باقی سب بیویاں تھیں، اور آپ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو ایک یزیدی نے دروازے پہ دستک دی، جب آپ نے دروازہ کھولا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ جن کو شہید کیا تھا ان کا شہزادہ سامنے کھڑا تھا، لیکن پیچھے بھی موت تھی، آگے بھی موت تھی، اس نے کہا پیچھے مرنے سے بہتر آگے ہی مر جاؤں، عدلے کا بدلہ ہو جائے۔ تو وہاں پہ اس نے جب سلام لیا، امام حسین علی مقام کے شہزادے نے پرتپاک استقبال کیا،
آپ نے مہمان نوازی کی، وہ جتنی دیر ٹھہرا آپ اس پہ کرم کرتے رہے، مہربانیاں کرتے رہے، اس نے سلوک کرتے رہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا الضیف، مہمان کی تعظیم و تکریم کیا کرو۔ آپ نے تعظیم و تکریم کی۔ جب وہ واپس جانے لگا کہنے لگا یا امام زین العابدین شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ کو میرا تعارف نہیں۔ امام زین العابدین جن کی آنکھوں میں کبھی آنسو رکتے ہی نہیں تھے، روایات میں آتا ہے کہ آپ ہر وقت روتے رہتے۔ کسی نے کہا حضور کبھی ہنس بھی لیا کرے، تو آپ نے فرمایا جس بندے نے کربلا دیکھی ہو نا اس کو ہنسنا نہیں آتا، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اشکوں کا سمندر رہتا ہے۔ اور امام زین العابدین جب مدینہ شریف سے گزرتے تو مختلف روایات میں لکھا ہے کہ اس وقت جو قصاب ہوتے تو وہ قصاب اپنے گوشت کے اوپر پردہ کروا دیتے، کیونکہ امام زین العابدین جب کسی جانور کے گوشت کے ٹکڑے دیکھیں گے تو انہیں علی اکبر کے ٹکڑے یاد آئیں گے، انہیں غازی عباس علمدار کے جسم کے حصے یاد آئیں گے، انہیں قاسم کی لٹتی جوانی یاد آئے گی، انہیں علی اصغر کا زخمی حلق یاد آ جائے گا۔ اس وجہ سے وہ اپنے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھتے۔ جب اس یزیدی نے کہا یا امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے جانا نہیں، اسی وجہ سے آپ نے میرے اوپر میزبانی کی ہے، مہمان نوازی کی ہے، مہربانی کی ہے، کرم کیا ہے۔ امام زین العابدین کی آنکھوں میں ہمیشہ سے آنسو سجے ہوتے تھے، آپ کی آنکھوں میں اشکوں کے سمندر بہہ پڑے۔ آپ نے رو کے فرمایا او ظالم، تو پہچاننے کی بات کرتا ہے، میں تو تجھے اس وقت کا جانتا ہوں جب تم سب نے میرے باپ حسین کا سر نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا، میں اس وقت بھی تمہیں جانتا ہوں جب تم نے اونو محمد کو شہید کیا تھا، میں اس وقت بھی تم سب کو جانتا ہوں جب تم نے ابو بکر بن علی کو شہید کیا تھا، میں اس وقت بھی تمہیں جانتا ہوں جب خانوادہ اہل بیت کے جسم کے تم نے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ وہ یزیدی تڑپ کے کہنے لگا یا امام پھر اس مہربانی کی مہمان نوازی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ تمہارا کردار یہ ہے کہ تم اپنی محبت کے لیے جیتے ہو، تم خود پسندی کے اندر مبتلا ہو، تمہاری محبت نفسانی خواہشات کے تابع ہے، اور ہماری محبت رب ذوالجلال کے تابع ہے، رب کی رضا کے تابع ہے۔ ہم محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم نفرت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مختار سقفی جس نے اہل بیت نبوت کے قاتلین کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا، اور اس نے چن چن کر تمام کے تمام یزیدیوں کو فنار کیا، حتیٰ کہ جب تمام کو فنار کر بیٹھا نا شمر ذی الجوشن جو اس کا بینوئی تھا، مختار سقفی جس نے تمام اہل بیت کے قاتلین کو یزیدیوں کو فنار کیا تھا، شمر ذی الجوشن اس کا بینوئی تھا، اور اس کو بھی فنار کیا۔ اس کا بیٹا شمر ذی الجوشن کا بیٹا اس کے سامنے آیا تو مختار سقفی کو کہنے لگا مامو جی میں تو دوڑا بڑے ہاں، مامو جی میں تو آپ کا بانجا ہوں، مجھے تو چھوڑ دیں، میں تو کربلا کی دھرتی پہ نہیں گیا۔ تو مختار سقفی کہنے لگا بے شک تو نہیں گیا، لیکن تو اپنے دوستوں میں کھڑا ہو کے کہتا تھا میرا باپ وہ ہے جس نے حسین پاک کو شہید کیا ہے، تو فخر تو کرتا تھا نا، اس وجہ سے اب تو بھی بچے گا نہیں، تجھے بھی میں فنار کروں گا۔ اپنے بانجے کو بھی اس نے فنار کر دیا۔ سب کو فنار کرنے کے بعد پھر وہ اس اعزاز کو بچا نہیں سکا، اور مختار سقفی نے کیا کیا، یہ سارا اعزاز پانے کے بعد یہ سارے قاتلین امام حسین کو اس نے فنار کیا، واصل جہنم کیا، اور پھر خود نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ مختار سقفی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کیا کہ میرے پاس جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں اور اللہ نے مجھ میں حلول کیا ہے۔ جب یہ دعویٰ کیا تو اس وقت حضرت ابو بکر بن شیبہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا حضور آپ کو پتہ ہے مختار سقفی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور میرے پاس جبریل وحی لے کر آتے ہیں، میرے پاس وحی آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے۔ وہ بندہ حیران ہو کے کہتا ہے حضور وہ کیسے سچ کہتا ہے؟ آپ فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک جو شیطان ہیں وہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔ تو اس کی جو وحی ہے وہ آسمانی نہیں ہے، رحمانی نہیں ہے، جو اس مختار سقفی بدبخت ملعون کے پاس آتی ہے وہ وحی آسمانی اور رحمانی نہیں، وہ وحی شیطانی ہے۔ وہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے،
وہ بدبخت ایسی گندی زبان استعمال کرتا ہے. میں بات بتانے لگا ہوں کہ اہل بیت نبوت ان کو بھی پتا تھا کہ مختار سقفی نے ہمارے دشمنوں کو فی النار کیا ہے، لیکن جب حضرت امام محمد باقر جن کا لقب حضرت ابو جعفر تھا، آپ سے حضرت عیسیٰ بن دینار نے پوچھا. عیسیٰ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا امام باقر یہ تو بتائیں مختار سقفی کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں اگر اماموں کو مانتے ہو تو پھر چھوڑ دو یوتھ فورس بنانے، آ جاؤ بندے کے بچے بن جاؤ. عرفان محمود برق صاحب شاید آپ نے سنے ہو، سابق قادیانی اب نو مسلم ہے. میری ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ رافضی کبھی ختم نبوت کا کام نہیں کرتے. تو وہ عرفان محمود برق صاحب مجھے فرمانے لگے ان کا کافی دوستانہ ہے نا ان کے ساتھ، منکرین ختم نبوت کے ساتھ. وہ قادیانی کو مانتے ہیں کہ اس منکر ختم نبوت ملعون کو مانتا ہے. تو اس وجہ سے رافضی کا یارانہ ہے قادیانیوں کے ساتھ، وہ کیسے ان کی دشمنی کر سکتے. تو یہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا. تو جب امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عیسیٰ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا حضرت آپ بتائیں وہ مختار سقفی جس نے اہل بیت نبوت کے دشمنوں کو فی النار کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سن، وہ امام زین العابدین جن دنیا حضرت علی بن حسین کے نام سے جانتی ہے، میرے ابا حضور کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے تھے اور مختار سقفی پر لعنت برسا رہے تھے. مختار سقفی پر لعنت برسا رہے تھے. تو آپ کو ایک شخص نے کہا کہ اے امام زین العابدین، اے علی بن حسین، اے میرے امام، اے میرے مرشد، اللہ مجھ کو آپ پر قربان کرے. آپ اس بندے پر لعنت کر رہے ہیں جس نے آپ کے دشمنوں سے بدلہ لیا ہے، آپ اس پر لعنت برسا رہے ہیں جس نے آپ کے بابا کے قاتلوں کو فی النار کیا ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے جو جملہ بولا، آپ نے فرمایا انہو کذاب، فرمایا وہ جھوٹا ہے. کیوں جھوٹا ہے؟ کیونکہ یکذب علی اللہ و علی رسولی، وہ اللہ کو بھی جھٹلاتا ہے، اس کے رسول کو بھی جھٹلاتا ہے. اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ نے فرما دیا میرے محمد کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے آقا میرے محبوب کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ آپ خاتم النبیین بھی بن کے آئے ہیں، خاتم المرسلین بھی بن کے آئے ہیں. اب کوئی ذلی بروزی اس قسم کا ڈرامہ نہیں چلے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے. تو فرمایا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، آپ نے فرمایا بے شک میری محبت کا دعویٰ کرے لیکن اسے ہماری محبت کا ادراک نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت کیسے کی جاتی ہے. اہل بیت سے محبت کا معیار اللہ کے حبیب نے بتایا. فرمایا احب اللہ، تم اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے. فرمایا وحبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو میری وجہ سے نہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے. اور فرمایا وحبوا اہل بیتی لحبی بحبی، فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو محبت مصطفیٰ کی وجہ سے. تو جس کسی نے بھی محبت مصطفیٰ کے سائے میں اہل بیت سے محبت کی وہ ہدایت پا گیا. اور جس نے صرف یا حسین کے نعرے لگائے لیکن تاجدار ختم نبوت کی مخالفت کی، مردود ہو کے مرا، ملعون ہو کے مرا. یہ وہ حقیقت ہے جس سے آپ کبھی بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے جس کا ادراک اور علم ہونا آپ کو ضروری ہے. یہ بھی پیغام امام حسین ہے. آپ کو پتا ہو کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی محبت اور اپنی نفرت کا معیار کس بات کو رکھا ہے. امام زین العابدین لعنت برسا کے فرمانے لگے وہ تو کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، جو اللہ کو بھی جھٹلاتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی جھٹلاتا ہے. اور مختار سقفی جس کے نام پہ آج یوتھ فورس بنتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے امیر ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے مرشد ہیں. وہی مختار سقفی وہ جھوٹا ہے جس کے بارے میں مسلم شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر پورا باب موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیف کے علاقے میں دو بدبخت آئیں گے، ایک کذاب آئے گا اور ایک مبیر ہلاک کرنے والا آئے گا. تو فرمایا تمام شارحین حدیث نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے ثقیف کے علاقے میں جو جھوٹا مدعی نبوت ہے وہ مختار سقفی ہے، اور جو سب سے بڑا ظالم ہے وہ حجاج بن یوسف سقفی ہے.
مختار سقفی وہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور سرکار دو عالم نے یہ بھی خبر دی کہ بہت بڑا ہلاک کرنے والا۔ اور حجاج بن یوسف سقفی، میں ابھی بات کر رہا تھا کہ سردادا صاحب سے کہ النحو الواضح میں غالباً ہم نے پڑھا یا بلاغت الواضح میں، اس میں لکھا تھا ایک شعر تھا حجاج بن یوسف سقفی کا، جو کہ فصیح و بلیغ وہ بندہ تھا، کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فصلیں پک چکی ہیں، ان کے کٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ فصلوں سے مراد وہ انسانوں کے سر لیتا تھا، کہنے لگا ان کے کٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور اس سے پوچھا گیا حجاج بن یوسف سقفی سے کہ اے بادشاہ، کبھی تجھے رحم آیا انسانیت پہ؟ کبھی تو نے رحم بھی کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں، ایک دفعہ مجھے بڑا رحم آیا تھا۔ کیا رحم آیا تھا؟ کہنے لگا میں گھوڑے پہ جا رہا تھا اور میں نے دیکھا میرے رستے میں ایک ننھا سا بچہ تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، تو میں نے کہا یہ میرے گھوڑے کے نیچے نہ آ جائے، میں نے تلوار اس کے سینے، اس کے پیٹ کے اندر گھونپ کے اس کو تلوار کے ساتھ سائڈ پہ کر دیا۔ اتنا بڑا ظالم، وہ رحم کیا ہے کہ گھوڑے کے نیچے نہ آ جائے اور تلوار اس کے پیٹ کے اندر اس نے گھونپ دی اور اس سائڈ پہ کر دیا۔ تو سرکار دو عالم نے سقیف کے علاقے کے دو بدبختوں کی نشانی آپ نے فرما دی۔ آپ نے فرمایا یہ وہ دو بدبخت ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ یہ باتیں اپنے دوستوں کے درمیان کریں، وہ کہیں کہ اچھا اگر تم کہتے ہو مختار سقفی وہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آج کے بعد وہ مردود ہے، ملعون ہے، تو پھر بتاؤ اہل بیت نبوت کے قاتلوں سے صرف اس نے بدلہ کیوں لیا؟ اس کو کیوں چنا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت عطا فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ میرے رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یحییٰ بن زکریا میرا نبی ایک قتل ہوا تھا، اس ایک قتل کے بدلے میں ہم نے 70,000 افراد کو مروایا تھا، اور اے محمد ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کے حسین کے قتل کے بدلے میں 2 گنا مرواؤں گا۔ تو یہ رب کے محبوب کی حدیث تھی جو پوری ہونی تھی، یہ رب کا وعدہ تھا جو پورا ہونا تھا۔ اور آپ اگر تاریخ سے واقفیت رکھتے ہو تو آپ کو یہ بات جان کر تسلی ہوگی کہ یحییٰ بن زکریا آپ کا جو قتل کا بدلہ لینے والا انسان تھا وہ کوئی مومن نہیں تھا، وہ اس وقت کا ظالم جابر بادشاہ بخت نصر تھا جس نے یحییٰ بن زکریا کے قاتلوں کو فی النار کیا، اور بخت نصر وہ شخص تھا جس نے جھوٹا خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹا خدائی کا دعویٰ۔ اگر بخت نصر جیسا جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرنے والا وہ یحییٰ بن زکریا کے قاتلوں کو مارے تو وہ مومن نہیں بن سکتا، تو جس نے آقا حسین علیہ مقام کے قاتلوں کو فی النار کیا وہ جھوٹا مدعی نبوت مومن کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ حقیقت ہے جس کا آپ کو ہم سب کو ادراک ہونا چاہیے۔ ہم نے محبت کرنی ہے آقا حسین علیہ مقام سے، ہم نے آپ کے مشن پہ چلنا ہے، تو ہم نے یاد رکھنا ہے ہماری محبت کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو معیار بنائیں گے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے دائرے میں اپنی زندگی بسر کریں گے، میرا پکا وعدہ ہے، اور یہ علماء تائید کریں گے، کبھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد ہوں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری اہل بیت سے محبت کرو، میری فاطمہ پاک کی تعظیم اور حیا کرو، میرے بیٹے حسین سے وفا کرو، لیکن اور کسی وجہ سے نہیں، میری محبت کی وجہ سے۔ اور سرکار کے صحابہ نے ہمیں یہ طریقہ کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ پاک آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ مقام ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے، تو امام حسین علیہ مقام کو آتا دیکھا، آپ قریب گئے، امام حسین علیہ مقام نیچے بیٹھے تو نیچے مٹی تھی، اور مٹی کا کام ہے کہ وہ جہاں بھی بندہ بیٹھے تو وہ ساتھ لگ جاتی ہے، اور میرا ذوق یہ کہتا ہے جب مٹی نے دیکھا نا کہ آقا حسین علیہ مقام میرے اوپر قدم رکھنے لگے ہیں تو مٹی نے کہا آج مجھے قسمت کی معراج نصیب ہو گئی ہے۔ مٹی نے اڑ کر آقا حسین کے قدموں کے بوسے لیے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ شہزادے کا پاؤں ہو اور وہ پاؤں استغفر اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کے گندا ہو گیا۔ میرا یہ عشق یہ کہتا ہے کہ آقا حسین علیہ مقام کے پائے ناظرین کے وہ مٹی بوسے لے رہی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ پاک نے جب دیکھا نا کہ شہزادہ حسین کے پاؤں کو مٹی لگی ہے، آپ نے اپنا کپڑا اپنے امامے کا پلو پکڑا اور اس پاؤں کو صاف کرنے لگے۔ ابو ہریرہ پاک عرض کرتے ہیں آپ نے جب یہ کام کیا تو امام حسین علیہ مقام فرماتے ہیں چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، آپ کی سفید داڑھی میری کالی داڑھی، آپ میرے پاؤں کو کیوں صاف کر رہے ہیں؟
حضرت ابو ہریرہ پاک فرمانے لگے اے بیٹا حسین خاموش ہو جا، میں کسی دنیا دار کا حیا نہیں کر رہا، میں خون مصطفیٰ سے وفا کر رہا ہوں۔ میں تیری تعظیم جو اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ مصطفیٰ کریم نے تیری محبت کا درس عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں اے حسین ذرا کپڑا اٹھاؤ نا، میں اس پیٹ کو چومنا چاہتا ہوں جس پیٹ کو آقا کریم نے چوما ہے۔ تو صحابہ نے ہمیں یہ طریقہ کار بتایا، اور حضرت امام حسین اور حضرت امام علی مقام اور امام حسن مجتبیٰ، آپ دونوں شہزادوں نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ تم نے زندگی گزارنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کا درس دے تم نے اسے سرود پیش کرنا ہے۔ تم نے اپنی مرضی کی محبتیں نہیں گھڑنی، وہی محبت پیش کرنی ہے جو محبت اللہ کا آرڈر ہوگا۔ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ مقام، میں آخری بات سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ سو تو نہیں چکے، پریشان تو نہیں ہوگے، باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی؟ جس کو باتیں سن کے سکون آیا ہے، دلی سکون آیا ہے، وہ پہچان کروا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری جرأت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدی ارست له نخلۃ فی الجنہ، جو ایک بار سبحان اللہ العظیم و بحمدی کہتا ہے اللہ اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ تو جب جنت میں آپ کے نام کا درخت ہوا تو پھر بندہ جہنم میں جا کیسے سکتا ہے؟ مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آخری روایت امام حسین اور امام حسن علیہ مقام، ان دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اگر آج بھی جھگڑا ہو جائے نا ایک بیوی کے کہ آج تو بات تو اپنے پیر کو نہیں بلانا، تو بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ تو میرے ساتھ جھگڑا کر بیٹھے، اب اس سے میں کیسے صلح کروں؟ میری بیوی میری ہمدرد ہے، یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ بات سننا، بیوی کم عقل والی ہے، اس کی آنکھیں نہ لگنا، اس کے حکم کو نہ ماننا، وہی بات ماننا جو خدا نے فرمائی ہے، جو مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ مقام کے درمیان کسی بات کی وجہ سے رنجش ہوئی، حضرت ابو ہریرہ پاک کو خبر ملی نا تو آپ گئے حضرت امام حسین علیہ مقام کے پاس اور فرمانے لگے کہ اے شہزادہ حسین، آپ ہوں یا امام حسن ہو، آپ دونوں کا ساری دنیا بڑا حیا کرتی ہے، سارے لوگ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور جب آپ کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے نا تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کے تمام پیروں کو بھی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ ایک گدی سے تعلق رکھتے ہوئے 10 گدیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور 10 گدی زیادہ بنے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، ایک گدی نشین بناؤ اور اسے کہو کہ خدا را نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ رسم خانقاہی ہے فقط اندو دل گیری۔ نکل باہر، ساری زندگی تم نے بس تسبیح پھیرنی ہے، کردار حسین کس نے پیش کرنا ہے؟ وقت کا یزید تجھے للکار رہا ہے، اسلام کی عظمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، دین کی عظمتوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ اگر آج تو مرید لے کے نہیں نکلے گا تو پھر کب نکلے گا؟ تیرے 10,000 مرید ہوں چاہے 10 لاکھ مرید ہوں، اگر آج نہیں نکلے گا نا اور ساری زندگی آقا حسین کے نام پہ تو نے لنگر کھائے، چندے کھائے، نذرانے کھائے، تو پھر قیامت کا دن ہوگا، آقا حسین کا ہاتھ ہوگا، پیر صاحب کا گریبان ہوگا۔ آقا حسین چن چن کر ان تمام پیرزادوں سے، ان تمام سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی محبت، اپنی نفرت کے معیار قائم کیے کہ فلاں پیر میرے سے گدی تھوڑی اونچی کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس سے بھی نہیں بولتا اور مریدوں کو بھی آرڈر کرتا ہوں، بے شک میرے نال دا جمع ہے او تے نال نہیں بولنا، سیدھا میرے کمرے چانا ہے، میں نو نذرانہ پیش کرنا ہے۔ خدا را آپ ایسے پیروں سے بھی بچیں اور کوشش کریں اگر کوئی ذی مرتبہ ذی علم شخص اگر کسی ایسے پیر صاحب سے محبت کرتا ہے یا اس سے تھوڑی سی گپ ہے تو اسے ہاتھ جوڑ کر عرض کریں کہ پیر صاحب آپ اپنی محبت کا معیار اللہ کی رضا کریں، آپس میں اتحاد قائم کریں، ہمیں بھی سمجھ آئے کہ ہم نے ایک شہزادے کی تعظیم نہیں کرنی، ہم نے سب شہزادوں کی تعظیم کرنی۔ میرے پیر و مرشد پیر سید ارشد سید شاہ قادمی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ نے اس پاک پہ فرمایا اور مجھے سب زیادہ مدثر محمود سعیدی صاحب نے یہ بات سنائی کہ انہوں نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ میں ارشد سید کاظمی صاحب کو مرید ہوں اور احمد سید کاظمی کو نہیں ملتا، مدر سید کاظمی صاحب کی تعظیم نہیں کرتا، سن لے نہ میں اس کا پیر ہوں نہ وہ میرا مرید ہے، میری طرف سے وہ فارغ ہے۔ اگر تعظیم کرنی ہے تو مجھ سے زیادہ میرے بھائیوں کی کار۔ دعا کریں اللہ ہمیں ایسے پیر کامل نصیب فرمائے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔
تو میں عرض کر رہا تھا جب دونوں شہزادوں کے درمیان رنجش پیدا ہوئی، حضرت ابو ہریرہ پاک فرمانے لگے کہ اے شہزادہ حسین، ساری دنیا آپ دونوں سے پیار کرتی ہے، آپ راضی نہیں ہو جاتے، اور آپ چھوٹے ہیں، آقا حسن بڑے ہیں، تو آپ مہربانی کریں آقا حسن کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں، انہیں راضی کریں۔ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر کے ان سے پیار والا رشتہ قائم کر کے دنیا کے لیے آسانی پیدا کریں۔ امام حسین علیہ مقام نے جو ارشاد فرمایا کہ اے چچا ابو ہریرہ، بات آپ کی ٹھیک ہے، میں چھوٹا ہوں اور حسن بڑے ہیں، چھوٹوں کا کام ہے بڑوں سے معافی مانگنا، چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑنا، چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کو خوش کرنا۔ لیکن میں نے اپنے نانا جان کی حدیث پاک سنی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دو مسلمان بھائی، یہ پیغام حسین ہے، پیغام حسین صرف یہ نہیں کہ بندہ کہہ دے کہ جناب سارے بندوقاں لے کے باہر سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، ہوں ساری یزیدیت نہ جنگ شروع ہو گئی۔ یزیدیت سے جنگ تب شروع ہوگی جب ہم اپنے اندر نظام حسین قائم کریں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کر سکتے، اپنے کردار کے اندر ہم کردار حسین کی خوشبو پیدا نہیں کر سکتے، زمانے کو کب تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو امام حسین علیہ مقام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ پاک، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں معافی مانگ لوں، لیکن نانا نبی کی حدیث پاک میں نے سنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو ان دو ناراض بھائیوں میں سے جو بھائی پہل کر کے اپنی تمام انائیں اپنے قدموں کے نیچے کچل کر اپنے دوسرے بھائی کو منانے جاتا ہے، اللہ پاک جنت میں بھی اسے پہلے داخل فرماتا ہے۔ جو پہلے معافی مانگتا ہے، جو پہلے صلح کرتا ہے، اللہ اسے جنت میں بھی پہلے داخل فرمائے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں میرا بھائی جب مجھ سے پہلے دنیا میں آیا ہے تو جنت میں بھی پہلے داخل ہو جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں میرے بھائی حسن جب دنیا میں پہلے جلوہ گر ہوئے ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کا رتبہ بھی پڑا ہو، جنت میں داخلہ بھی پہلے ہو جائے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ حدیث پاک میری طرف سے میرے بھائی جان کو سنائیں۔ تو ابو ہریرہ پاک جب امام حسین پاک کے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ آپ کے ننھے ویر امام حسین علیہ مقام نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان بھیجا ہے۔ جب پوری حدیث پاک سنائی نا کہ سب سے پہلے جنت میں وہ بھائی داخل ہوگا جس نے صلح کرنے میں پہل کی ہوگی، امام حسن مجتبیٰ مسکرائے، ناراضگی دور کی، فرمایا صدق اخی، میرے بھائی نے سچ فرمایا ہے، میرے بھائی حسین نے سچ فرمایا ہے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ بڑے بھائی چھوٹے بھائی حسین کے پاس گئے اور جا کے آپ نے صلح بھی فرمائی، محبت بھی فرمائی اور دنیا کو پیغام دیا، دھلا دھلا ہو یہ سما، دھلا دھلا سماج ہو تیری زمین پہ اے خدا، محبتوں کا راج ہو، نہ دل میں رکھیں بیر ہم، سبھی کی چاہیں خیر ہم، جو کل تلک نہ ہو سکا وہ نیک کام آج ہو، تیری زمین پہ اے خدا محبتوں کا راج ہو۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں کردار حسین پاک کی اللہ خوشبو نصیب فرمائے، ہمیں اسی روش پہ اسی راستے پہ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پہ امام حسن مجتبیٰ چلے، جس راستے پہ امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ نجات کی جب اپیل کرنا، حسین جیسا وکیل کرنا، وہ سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ طویل کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں مشن حسینی پہ ہمیشہ کاربند فرمائے۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری انجم شہزاد قادری قلندری صاحب جنہوں نے اس خوبصورت عنوان سے اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بے شک میری یہ باتیں ایسی تھیں جن باتوں پہ زیادہ جوش بھی نہیں آتا، زیادہ رونا بھی نہیں آتا، لیکن یہ وہ باتیں تھیں جن کے ساتھ میری زندگی بھی سنور سکتی ہے، آپ کی زندگی بھی سنور سکتی ہے۔ اور اگر سبقت لسانی کی وجہ سے میرے جملے غلط ہوئے، اللہ مجھ ناکارہ خلائی کو معاف کرے، میرے ساتھ درگزری والا معاملہ فرمائے، میری بخشش فرمائے، اور اگر میرے منہ سے کوئی ایک لفظ صحیح نکلا، اللہ اس کو وہ تاثیر عطا فرمائے جس تاثیر کے صدقے سے میری ہم سب کی بگڑی بنے اور جنت میں آقا حسین علیہ مقام کی غلامی نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ